اس کو نروان کیسے مل گیا؟ برہمنیت کا غرور خاک میں ملانا کوئی آسان کام نہیں تھا، نہ ہی بدھی ریاضت میں کوئی آسانی تھی، ضبط کے بھی روزے کی انتہا۔ تو پھر نروان کیسے اور کیوں کر مل سکتا ہے؟ اس کی سوچیں ابھی ذاتی جنگ میں مبتلا تھیں کہ ایک گردش کرتی تصویر اس کے تن من میں آگ لگا دیتی ہے، اتنی برہنہ تصویر کہ اوریانی بھی شرما رہی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا نروان کیسے مل سکتا ہے۔ ہر دور کا نروان الگ ہوتا ہے، نروان کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، وقت کی اپنی اٹھان ہوتی ہے جو اپنے سنگ کچھ لے کر اٹھتا ہے، تنہا سفر نہیں کرتا۔ ابھی یہ سب اس پہ منکشف ہو ہی رہا تھا کہ ویران صحرا میں من مندر کی گھنٹیوں کی آواز سنائی دی۔ بہت سناٹا تھا، بہت اداسی تھی، بہت خوف تھا۔ یہ آواز نہیں تھی، گویا نروان کا کوئی روزہ تھا جس کا سائرن بجا تھا۔ بیٹا تم سے ایک بات کرنی ہے، تم سمجھدار ہو، مجھے یقین ہے میری بات کو اس کی گہرائی تک سمجھ سکتی ہو۔ دور دور تک ہوائیں سنسنانے لگیں، کوئی طوفان آنے والا تھا۔ من نے من سے پوچھا، جی آنٹی کیجیے، میں کوشش کروں گی کہ آپ کی بات سمجھ سکوں۔ بیٹا، میرے بیٹے نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس کے پاس ایک پری آئی ہے۔ میں اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں، میں نے بہت سی لڑکیاں دیکھی لیکن جیسی پری وہ بتاتا ہے ویسی کوئی نہیں ملی۔ جب اس روز میں نے تم کو دیکھا تو مجھے لگا وہ تم ہی ہو بہو ویسی ہی، کسی پری کی طرح حسین، کسی پری کی طرح معصوم اور کومل۔ نروان کا روزہ بار بار ٹوٹنے کو تھا، ایک اکائی آتی اور واپس چلی جاتی۔ بیٹا مجھے پتہ ہے تم دونوں کی تعلیم کا بہت فرق ہے، عمر کا بہت فرق ہے، تو بھلا اس رشتے میں اس فرق سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ رشتہ کوئی خون کا ہے بھی نہیں جو توڑا نہ جا سکے۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جی آنٹی سمجھ رہی ہوں۔ بیٹا میں بہت لبرل ہوں، میں نے اپنے بچوں کے ساتھ دوستوں کی طرح رہتی ہوں، وہ مجھ سے ہر بات شیئر کرتے ہیں۔ میں نے ان کو یہ ماحول اس لیے دیا تاکہ وہ اپنے دل کی بات باہر والوں سے شیئر نہ کریں۔ میں تمہیں بھی یہی آزادی دوں گی، اس سے بھی زیادہ آزادی دوں گی۔ تمہارا پاسپورٹ تو بنا ہوا ہے نا؟ بس تم کو جہاں موقع ملے چلی جانا، جس طرح تمہاری سوچ لبرل ہے اسی طرح زندگی گزارنا، وہ تمہارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ میں اسے تمہارے راستے میں نہیں آنے دوں گی، میں خود تمہارے ساتھ کھڑی ہو جاؤں گی۔ تم سمجھدار ہو، میری بات کو سمجھو گی، میں جانتی ہوں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اتنا مشکل تھا نروان ملنا؟ تم کاش خواہش ہی نہیں کی ہوتی، خواہش کر ہی لی تھی تو میں اس میں اتنی طاقت ہی نہ ہوتی۔ بعض خواہشیں نہ جانے کیوں دعا سے زیادہ طاقت رکھتی ہیں کہ کوئی دعا ہی اس کے راستے کی رکاوٹ بننے کی گستاخی نہیں کرتی۔ کچھ ایسا ہی انہونا سا ہوا تھا۔ بیٹا دیکھو، اللہ نے تمہیں ہر چیز سے نوازا ہے، میرے بیٹے کی کوئی ڈیمانڈ نہیں، بس ایک ہی خواہش ہے۔ وہ بہت پیاسا ہے بیٹا، وہ بہت ترسا ہوا ہے، گناہ اس کے بس کی بات نہیں، اس کی بیوی سے اس کی بنی نہیں۔ میں اس کو بھی طلاق دلوا دوں گی، اس کی ایک بیٹی بھی ہے، میں اس کو بھی خود رکھ لوں گی، تم پہ کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ بس تم میرے بیٹے کا خیال رکھ لینا، اس کی پیاس بجھا دینا۔ وہ کہتا ہے امی وہ خواب والی پری ہی ایسا کر سکتی ہے، اور بیٹا وہ پری تم ہی ہو۔ میرا دل کہتا ہے مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، اس کی خوشیاں چاہیے۔ وہ بھی تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا، تمہاری ہر خواہش ہر ضرورت پوری کرے گا، تمہارا خیال رکھے گا، تمہیں پیار کرے گا۔ وہ خود پیار کا پیاسا ہے، سمجھتا ہے پیار کیا ہے۔ تمہیں ہر آسائش دے گا، تمہیں وہ سب دے گا جو یہاں نہیں ملا۔ وہ اپنے اندر ہی ڈوب کے مر جانا چاہتی تھی لیکن دریا اس کو اگل دیتا تھا۔ لیکن آنٹی، جو عورت دنیا تیاگ چکی ہو وہ ان جھولوں سے کیسے جھولے گی؟ بیٹا تمہارا دل بند ہو چکا ہے، کوئی آئے گا تو کھلے گا۔ دل دروازہ ہوتا ہے، وہ کھل گیا تو تم دنیا میں واپس آ جاؤ گی۔ اور بیٹا یہ کون سا خون کا رشتہ ہے جو توڑا نہیں جا سکتا؟ اگر تمہارا دل اس کے ساتھ نہ ملے تو طلاق لے لینا۔ اگر تم کو بعد میں کوئی اور مرد پسند آ جائے تو طلاق لے کر اس سے شادی کر لینا، میں تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی، تم تب بھی مجھے اپنے ساتھ ہی پاؤ گی۔ وہ پری بن کر ہی اڑ جانا چاہتی تھی مگر انسان تھی، بے بس تھی، خاموش تھی۔ دیکھو بیٹا، تم اپنا کاروبار بھی کر سکتی ہو، وہ تمہارا ساتھ دے گا، خوب پیسہ کمانا، دنیا گھومنا، مزے کرنا، اس نے تمہیں کون سا روکنا ہے؟ اس کی تو بس ایک ہی ڈیمانڈ ہے، اور تو کوئی نہیں ہے۔
यूं भी तुम भी जी लोगी और वो भी जी उठेगा। गौर करो तो समझदार हो। तुम यहाँ कर तुम हाँ करती हो तो मैं तलाक के कागजात बनवा कर रिश्ता डालती हूँ। मन के सहरा में मने मज़ीद सन्नाटा और घुप अंधेरा हो गया। एक सहमी हुई बच्ची मुझसे पूछ रही थी, मैं क्या करूं? दिल क्या कहता है? बोली, डरता है। आंटी से कह दो परी का मुज़क्कर नहीं होता, ना ही इस दुनिया की मखलूक है। और अपने मन की सुनो, इससे ज़्यादा सच कोई हिस्सा नहीं बोलता। वो मासूम बच्ची बनकर उड़ गई। वो मासूम परी बनकर उड़ गई। बाहर के झोंके ने अंगड़ाई ली और सफ़र पे चल दिया। मगर एक परी की तस्वीर से मन के सहरा में फिर सन्नाटा हो गया। लेकिन बदिस्वा को निर्वाण मिल गया था। निर्वाण। जो है एक नतीजा अखज़ कर सकते हैं, किस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं जी? बहुत शुक्रिया राबिया रहमान और राबिया रुबा। बड़ा अच्छा लगा, और जिस कोमलता के साथ आपने ये अफसाना पढ़ा वो अपने तई एक अपने तौर पर एक अफसाने की खूबी और अफसाना निगार की खूबी के अफसाना निगार ने अल्फाज का जो इस्तेमाल किया। आपने पूछा कि अफसाने के आगाज़ की बात तो जी अभी राबिया ने कहा अपनी गुफ्तगू में आपके जी साथ के प्रेमचंद, और क्योंकि उर्दू अफसाना जो है वो 20वीं सदी की पहली दहाई से शुरू होता है, जी और फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो पिछली सदी का किस्सा है। तो अफसाना जो है वो एक जदीद कहानी की जदीद तर बल्कि जदीद तरीन सिन्फ है। मुझे जब राबिया ने बताया कि मैं ज़्यादा सज्जाद हैदर यल्दरम के उसलूब के करीब हूँ, तो ये इस अफसाने से इनकी इस बात की तस्दीक होती है कि वाक़तन, क्योंकि जो इन्होंने जो ज़ुबान या अलामती अंदाज़ इख्तियार किया, ये वाक़तन मैं भी एक थोड़ी देर के लिए तुर्की पहुँच गया था, क्योंकि सज्जाद हैदर यल्दरम जो थे वो तुर्की नस्ल थे, और तराजुम भी उनके बहुत से हैं, और तुर्की अदब का भी उसमें शायबा है। बाज़ जगह पे तो ये कहा गया नक़ादों ने कि उनके यहाँ अफसाने के तराजुम ज़्यादा हैं, तबाज़ात अफसाना जो है वो मुंशी प्रेमचंद के यहाँ है। तो आपकी इस बात से हम ये मतलब इस चीज़ की तस्दीक होती है कि राबिया के अफसाना जो है जो ये बयान करना चाह रही थी और जिस उसलूब में जी वो उनका बिल्कुल सही था, और उसने उसी तरह हमारे दिलों पर असर किया जिस तरह से सज्जाद हैदर यल्दरम की जो है वो जी हाँ, अफसाने बिल्कुल। आप देखें ना कि अफसाना निगार अपने माहौल से, अपने माहौल के उसलूब से, और जैसा कि राबिया, मैं समझता हूँ कि ये जो नौजवान अफसाना निगार हैं, इनमें राबिया के अफसाने मैंने पढ़े हैं बहुत से। ये जो रात की रानी है वो तो मजमूआ मुझे इन्होंने दिया था, तो मैंने देखा कि इनके अफसाने में जी उसके पीछे मुतालिया या तज्जिया भी छलकता है। जुमला बड़ा पुख्ता होता है जी और पिछले फ्रेमवर्क के साथ मैच करता चला जाता है। यानी ये नहीं होता कि पहले आप बात कोई और कर रहे हों और आगे दूसरी बात आ जाए। यानी कि कड़ी से कड़ी मिलती चली जी। जाती है। जो अबलाग है वो एक फिक्र के तसलसल का मुतालिबा करता है। जैसे इन्होंने ये जो अफसाना निर्वाण जो है इसको ये पढ़ा, तो इसमें वो एक तासुर मिल रहा है हमें इस सोसाइटी का, एक खौफजदा बच्ची का, जो इन्होंने उसके अंदर से उसके हमजाद के साथ जो सवाल जवाब हो रहे हैं, जो मुकालमा चल रहा है, जो मुकालमा चल रहा है, ये पानी वानी भी नहीं रखते यहाँ पे। तो जो मुकालमा चलता है, हम जिक्र कर रहे थे वो, और उससे पहले जो भी वो खातून उन्हें बता रही है, दरअसल वो ख्वाहिशात हैं, वो इंसान के या बतौर औरत के, एक औरत होने के उसका इस्तेहकाक है, और उस इस्तेहकाक के तहत जो ख्वाब देखती है। देखिए ना, उसने ये बताया कि और ये औरत के हुकूक हैं,
میرے علم میں نہیں ہے یہ بات کہ رابعہ کے تحت الشعور میں اس وقت عورت کا اسلامی جو تشخص ہے یا عورت کو جو اسلام نے جو دی ہیں جو مقام دیا ہے، جو جو مقام آزادی دی دیا ہے، ہے، جو حقوق دیے ہیں، جیسے انہوں نے کہا نا کہ اگر تمہیں کوئی اور مرد پسند آ جائے ہاں تو جی، یہ بالکل عین اسلام ہے. جی اسلام نے کہا کہ عورت اگر چاہے یا مرد اگر چاہے تو یہ ایک طریقے سے علیحدہ بھی ہو علیحدہ سکتے ہو ہیں اور سکتے جڑ ہیں بھی سکتے ہیں. اور جڑ بھی سکتے ہیں. جڑنے کے لیے تو بہت سی رعایتیں دی گئیں. جی جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو مجھے سب سے زیادہ افسانے کا خوبصورت حصہ وہ لگا ہے کیونکہ اس میں افسانہ نگار نے وہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے. وہ جو فرمائش کر رہی ہے جو اپنے بیٹے کے لیے، دراصل وہ انسانیت کی روح ہے کہ اگر تم چاہو گی تو یہ، کیونکہ یہ ساری باتیں جائز ہیں جو بھی اس نے کہی ہیں، یہ سچ ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ جھوٹ لگتا ہے جی بالکل. کہ عورت اگر چاہے اپنے خامند سے کہہ دے اور خامند یہ سن کر غیرت کے نام پر اسے قتل نہ کر دے، بالکل. اسے یہ نہ کہے کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی یا اس پہ تہمت نہ لگائے یا اس کو بدنام نہ کرے. یہ تمام چیزیں کہ جو ہیں تم تو پہلے سے ہی یہ سمجھ کے آئی تھی. جی. نہیں، یہ اسلام کہہ رہا. میں یہ اب الفاظ جو دہرا رہا ہوں، میں اسلام کے عورت کے دیے گئے، عورت کو ودیت کیے گئے مقام کے بارے میں بات مقام ہے، اس کے حقوق ہیں، اس کی خواہشات کا جو احترام ہے عورت کی. اور اسے کہا گیا کہ وہ اگر اسے کہتی ہے کہ میں فلاں سے شادی کرنا چاہتی ہوں جی تو وہ اس کے ساتھ ڈائلاگ کرے، گفتگو کرے، اسے بتائے، اسے کہے کہ کیوں کرنا چاہتی ہو، وہ بتائے کہ میں اس وجہ سے کرنا چاہتی ہوں. وہ اگر اسے قائل کرنا چاہے تو قائل کرے، کہ اسے بتائے کہ اس میں جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط ہے، اصل میں اس کی صورتحال یہ ہے، اس میں یہ خرابی ہے، یہ عیب ہے، اور اگر تمہیں مجھ سے کوئی گلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس گلے کو دور کر دوں گا. اس طرح سے وہ اس کے ساتھ ڈائلاگ کرے، اور اگر وہ قائل ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس بات کو بھول جائے کہ اس نے کسی اور کو پسند کرنے کا اظہار کیا تھا. آپ دیکھیں کہ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یا جو رابعہ نے باتیں افسانے میں کی ہیں، یہ آئیڈیل سی لگتی ہیں، اور آئیڈیل کا مطلب ہوتا ہے ناٹ اویلیبل ہمارے معاشرے میں، ناٹ پریکٹیکل. مطلب آئیڈیل میں جو ہے نا غیر حقیقی چیزیں زیادہ ہوتی جی ہاں، غیر حقیقی اس سوسائٹی کے حساب سے، ہماری سوسائٹی کے حساب سے، کیونکہ ہر ادب اپنی اس کی جڑت جو ہوتی ہے جتنی زیادہ گہری ہوگی اپنے معاشرے سے، اتنا ہی وہ اچھا ادب ہوگا اور وہ ادب برائے زندگی کا نمونہ ہوگا. جی. تو رابعہ، ظہیر صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں آپ کے افسانے کے حوالے سے، تو آپ کیا جو تھا لکھنے کا، کیا یہی آپ نے ایک خیال آپ نے جو پیش کیا اپنا، اور جو انہوں نے کنسیو کیا اور جو ہم لوگوں نے بھی محسوس کیا وہی تھا، یا آپ اس کے علاوہ کچھ اور سوچ رہی تھیں؟ میرے سامنے 3 کردار تھے. جی 3 کردار، تینوں حقیقی تھے. ان تینوں کو مرج کیا تھا. ایک ہمارے پولیو مہم چل رہی تھی، اس میں قطرے پلاتے ہوئے ایک بچی کے ساتھ ایک غلط طریقے سے قطرے پلائے جا رہے تھے، اس کی تصویر آئی تھی ٹھیک ہے. منظر عام پہ. اور ایک خاتون تھی جو نہ تو پڑھی لکھی تھیں، اور وہ پڑھی لکھی بہت زیادہ شو کرتی تھی، لیکن ان کے پاس ایک عجب طرح کا نالج تھا. وہی جو ظہیر صاحب کہہ رہے ہیں، وہ ایک آئیڈیل سچویشن تھی. اچھا. اب وہ آئیڈیل سچویشن کے لیے وہ پہلے اپنے بیٹے کو طلاق بھی دلوانا چاہ رہی ہیں، اور پھر وہ شادی کروانا چاہ رہی ہیں. وہ بہو سب کا ایک بھی ساتھ دینا چاہ رہی بہو ہیں، کا بھی ساتھ، پھر نئی بہو کا ساتھ دینا چاہ رہی ہیں، پچھلی کو چھوڑنا چاہ رہی پچھلی ہیں. کو چھوڑنا چاہ رہی ہیں. اب اس میں 2-3 کانفلکٹس ہیں. جی تو وہ چیز مجھے بس ہانٹ کر رہی تھی. اسے لکھا تھا، لیکن جیسے ظہیر صاحب نے کہا، اور وہ اسلام کے سارے اصول، آئیڈیالوجی، سوسائٹی، یہ اس وقت کم از کم ابھی میرے ذہن میں نہیں تھا. میرے ذہن میں کہانی تھی، افسانہ تھا. اور ظاہری سی بات ہے، لکھنے والے کے ذہن میں بہت ساری ایسی چیزیں نہیں ہوتی جو قاری کا کنسیو کرتا ہے. یہاں پہ مطلب رابعہ ہے میں کہ ظہیر صاحب نے آپ کو، آپ کے افسانے کو ایک نیا رنگ دے دیا. یہاں پہ میں آپ کو ایک نئی بات، یا نئی نہیں بلکہ حقیقت ہے
کہ ایک دفعہ کہا گیا کہ مجھے وہ حوالہ نہیں یاد کہ آپ ایک فن پارہ ہے اس کی تشریح کریں 2-3 نقادوں کو بٹھا کے. انہوں نے اس کی تشریح کی. اس کے بعد جو تھا رائٹر تھا اسے کہا کہ جی اب آپ کیجئے. تو جب رائٹر نے کی تو سننے والوں نے کہا نہیں, نقادوں نے جو کنسیو کیا ہے, جو پرسیو کیا, اس کی پرسیپشن زیادہ نیچرل ہے. ہوتا کیا ہے, ایک ہے آپ کا شعور, ایک ہے لاشعور, ایک ہے تحت الشعور. آپ کے لاشعور میں ایک چیز چل رہی ہوتی ہے جو آپ کے تحت الشعور تک نہیں آتی. آپ کہہ رہے ہوتے ہیں, آپ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ کوئی آپ میں کوئی اور بول رہا ہوتا ہے, آپ صرف لکھ رہے ہوتے ہیں. لکھا کوئی اور رہا ہوتا ہے. جی ہاں, لکھا کوئی اور رہا ہوتا ہے. اور وہ کیونکہ آپ اس سے الگ ہو نہیں سکتے. آپ کی سوسائٹی, آپ کا مذہب آپ کے لیے ایک آپ کے جزو لا ینفک ہے. آپ کی سوچوں گا مجھے یقین تھا, اور میں نے اس لیے حوالہ دیا تھا کہ شاید آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی, لیکن یہ ہے اسلامک فلسفی. جی. اور اس میں جو ہے وہ عورت کو آزادی دی جا رہی ہے. اچھا, ایک اس میں بڑا خوبصورت جو آپ نے اسے بیان کیا کہ اس جو پہلی بیوی ہے اس کے ساتھ اس کی طلاق, اس کے بارے میں اس کے پاس شدائد نہیں ہے, الفاظ میں کوئی شدت نہیں ہے, کوئی تنفر نہیں ہے. بالکل. یہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہاری راہ, ہمارے لیے ہماری راہ. کالو سلامہ, سلام کرو, ادھر ہو جاؤ. اسلام میں تو تصادم ہے نہیں, جھگڑا ہے نہیں, محبت ہی محبت ہے, اخوت کی جہانگیری, محبت کی فراوانی. تو یہ آپ نے ایک, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے خواب دیکھا ہے ایک آئیڈیل سوسائٹی کا. ہمارے حالانکہ یہ پریکٹیکلی اویلیبل ہے, یہ نظائر موجود ہیں, لیکن آپ جس سوسائٹی میں ہیں وہاں پہ میں نے اس کے لیے آئیڈیل کا لفظ استعمال کیا ہے. بہرحال بہت اچھا لگا, بہت گفتگو ہو سکتی ہے. جس طرح سے اس کو تحریر کیا, یقین کریں کہ بہت خوبصورت انداز. وہی سجاد حیدر یلدرم کی میں نے بات کی نا, تو بالکل یہ صحیح کہا انہوں نے کہ ان کے ہاں وہی رومانٹسزم پایا جاتا ہے. جی سامر, بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی, اور یقین کریں دل نہیں چاہتا کہ تو ایسی پرسنالٹیز ہمارے پاس آتی ہیں. اور ابھی انشاءاللہ زندگی رہی تو رابعہ سے ایک اور افسانہ بھی سنیں گے, اور اس پر بات کرنے کے لیے ہم ظہیر صاحب کو بھی بلائیں گے. اور ظہیر صاحب خود بھی افسانہ نگار ہیں, ان کے اوپر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی, اور کیا پتا ان کے افسانے پہ بات کرنے کے لیے میں رابعہ ربا کو بلا لوں. تو جناب یہ تو ہوتا رہتا ہے, کبھی ہم ہوتے ہیں, کبھی تم ہوتے ہیں, اور کبھی کوئی نیا آ کر بیٹھ جاتا ہے. یہ زندگی ہے, زندگی کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے. بس یہ کہ ادب کی دنیا ہے, یہ ادب کی دنیا ہی جو ہے وہ جیتی جاگتی دنیا ہے. اسی میں روشنی ہے, اسی میں خوشبو ہے, اسی میں محبت ہے. جس طرح سے سروں میں محبت ہے, سروں میں پیغام ہے دوستی کا, اور سر جو ہے وہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ وہ روٹے ہوئے کو منا لیتے ہیں. اور تحریر ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ایک اداس دل کو جو ہے وہ کھلکھلانے پہ مجبور کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنی میزبان رابعہ رحمان کو. پروگرام تخلیق میں اپنا اور اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کا بے انتہا خیال رکھیے گا. ہماری پروڈیوسر تھی عفت الوی. اللہ نگہبان.